اللہ کی حکمت ہے کہ چونکہ موت تو برحق ہے، حتیٰ کہ پوری دنیا کے اندر لوگ خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں، نبی کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن موت کا منکر تو کوئی نہیں۔ مرنے کے بعد اٹھنے کے منکر ہیں کہ مرنے کے بعد ہم نہیں اٹھیں گے، لیکن مرنے کا منکر کوئی بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو کافر ہیں وہ بھی کہتے ہیں نہیں الا حیاتنا الدنیا نموت ولا مرتے، اذا متنا وکنا تراب، جب ہم مر جائیں گے تو موت کے تو وہ بھی قائم ہے، لیکن بعث بعد الموت کے قائل نہیں۔ لیکن موت کے بھی اللہ نے درجات رکھے ہیں، اور سب سے اعظم درجہ موت کا جو ہے وہ شہادت فی سبیل اللہ ہے، شہید ہونا۔ اسی لیے اللہ کے قرآن میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یعنی نبی صدیق کے بعد جو مرتبہ ہے وہ شہداء۔ اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ شہادت کے بھی تقریباً 3 مرتبے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی مجاہدین کے ساتھ جاتا ہے، لیکن اس کی نیت نہ قتال ہے نہ موت شہادت ہے، بس مسلمانوں کی تعداد بڑھا رہا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی شہادت کا درجہ دیں گے کہ چلو ان کے ساتھ شامل تو تھا نا۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی قتال کے لیے جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں قتال تو کروں گا لیکن خود قتل نہ ہوں، اس کو بھی اللہ شہید کا درجہ دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا درجہ اس کا ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور کہے کہ نہیں میں نے قتال بھی کرنا ہے، قتل بھی کرنا ہے اور خود بھی قتل ہونا، تو اس کا درجہ اتنا بڑا ہوگا کہ قیامت والے دن جب ساری دنیا کھڑی ہوگی تو وہ تلوار کندھے پہ رکھے ہوئے آئے گا اور کہے مجھے راستہ دے دو، اور وہ اللہ کے عرش کے نیچے علی منابر من نور، نور کے ممبروں پہ ان کو بٹھایا جائے۔ تو اس لیے اگر آپ غور کریں تو اللہ کی شان یہ ہے کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک نوع من الشہادہ نصیب ہوئی ہے۔ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ ھذا وقت انقطاع ابہری من سم الذی اکلت بخیبر، وہ جو مجھے خیبر میں زہر دی گئی تھی اس کی وجہ سے آج میری آنتیں مبارک کٹ رہی ہیں۔ تو لہذا ایک شہادت کا انداز یہ بھی ہے کہ اگر زہر سے مرے تو شہید ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر کو بھی سامنے ڈس لیا تھا، حضور کے لعاب لگانے سے ٹھیک تو ہو گئے لیکن وہ زہر کا اثر رہا موت کے وقت، تو ان کو بھی اللہ نے ایک شہادت نصیب فرمائی۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ پھر سیدنا عمر وہ تو شہید محراب ہیں، صفیں درست کر رہے ہیں اور وہی شہید ہوئے۔ اور
سیدنا عثمان جو ہیں وہ تو شہید علی المصحف ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کا خون قرآن پہ گرا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہیں، مسجد میں ہیں، اور عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے آپ پہ حملہ کیا تو وہ بھی شہید ہیں.